ریاض الصالحین باب الصدق، یہ چھوٹا باب ہے جو سچائی کے بیان میں ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات ذکر کی ہیں، جس میں پہلی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سچائی اصل ایمان بھی ہے اور کمال ایمان بھی۔ جب ایک مومن بندہ ایمان لے آیا اور اس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب اس گواہی اور اس اقرار پر ثابت قدمی اور اسے زندگی کے ہر مرحلے میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے قول اور عمل سے سچ کر دکھانے والا ہی صدیق ہے۔ اور وہ ایسا شخص ہے جو دل کی گہرائیوں میں بھی اور برملا بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی صدیق ہے۔ اس کے احوال اس کے اعمال کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے احوال کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو کمال ایمان اور جمال تقوی کا جامع ہو وہی صدیق ہے۔ علامہ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات مراد ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یا تو تمام مہاجرین صحابہ مراد ہیں، یا وہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے اور پیچھے رہ گئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صادقین کہا گیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، علماء اور صلحاء نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صادقین کا لفظ فرما کر عالم اور صالح کی پہچان بتا دی کہ عالم اور صالح وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادہ کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو اور عمل کا بھی سچا ہو۔ دوسری آیت جو امام نووی رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35، وقال تعالی والصادقین والصادقات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور سچے مرد اور سچی عورت ہیں۔ اس دوسری آیت میں مرد اور عورت دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ سچے مرد اور سچی عورت ہیں، اور یہ مومنین کی علامات میں سے ہیں۔ اس سچے ہونے میں قول کا سچا ہونا بھی داخل ہے اور عمل کا سچا ہونا بھی داخل ہے، یعنی مسلمان مرد اور عورت ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے کلام میں جھوٹ ہوتا ہے اور نہ ان کے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سچوں کا ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین باب الصدق، جس میں سچائی کے متعلق احادیث بیان ہوں گے۔ حدیث نمبر 54، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے تو یہ سچائی اس کو کس طرف لے کے جاتی ہے اور اس بندے کو اللہ کے ہاں کیا نام دیا جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اس بندے کو کس طرف لے کے جاتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق علیہ۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی نیکی کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کی تشریح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا ہے
اور جن کو ایمان اور اسلام کے لیے لازم اور ان کا جز قرار دیا ہے، ان میں سچائی اور امانت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس حدیث مبارک میں سچائی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا فائدہ اس کو بخوبی واضح کیا ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن کا اعلیٰ ترین وصف یہ سچائی ہے، کیونکہ مومن صادق درجہ بدرجہ بلائیوں اور نیکیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے، اور مرحلہ بمرحلہ اس کی خوبیوں میں اور اس کے محاسن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے جنت کا مستحق قرار دے کر اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی میں فسق اور فجور کا میلان پیدا کرتا ہے اور انسان کو برائی کی جانب دھکیلتا رہتا ہے، اور اس کی پوری زندگی کو بدکاری اور برائی کی زندگی بنا کر اسے دوزخ تک پہنچا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صادقین میں سے شامل فرمائے۔